جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ بچپن میں جب فاتحہ خوانی ہوتی تھی، چھوٹی عمر میں بچے صرف یہ انتظار کرتے تھے کہ کب یہ لڈو ملے گا، کب یہ نان کھٹائی ملے گی جو فاتحہ ختم ہوگی۔ آج تک ہماری حالت یہی ہے، اسٹیج پر بنگال بہار میں بیٹھ کر مائک کا انتظار ہی کرتے ہیں کہ کب ملے گا۔ بہرحال اب آ ہی گیا ہمارے پاس، تو سب سے پہلے اپنی تقریر شروع کرنے سے قبل، اپنے عنوان پر آنے سے قبل ضروری بات ہے، کیونکہ اب میں آپ کے لیے نیا نہیں ہوں، آ چکا ہوں اور آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ منبر نور پر اصلاح کی بات آپ کے ہر دل عزیز امام صاحب نے کی، وہ ان کا درد ہی نہیں، پوری امت کا درد ہے۔ اور حقیقت میں امام وہی ہے جو لوگوں کو اپنے سے نہیں جوڑتا بلکہ اللہ سے جوڑتا ہے۔ مرشد اور پیر بھی وہی ہے جو اپنی دکان نہیں چلاتا، حضور کا دیوانہ بناتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات اور ان کی محبت سکھاتا وہی اصل پیر ہے۔ اسی لیے منبروں کو اس چیز سے پاک رکھا جائے کہ یہاں کوئی واہیات اور خرافات ہو۔ میرے عزیزوں، خاص طور پر یہ ایک رواج بن گیا جس کو لے کر کے آج جلسوں کو ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ جیسے لوگ کچھ کھیل کود اور تفریح دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ایسے ہی جلسوں میں جانے لگ گئے کہ وہاں ہنسی مذاق بھی ہو رہی ہو اور وہاں پر الگ الگ لطیفے سنائے جا رہے ہوں۔ یہ رسول اللہ کا منبر ہے میرے عزیزوں، یہاں سے بات وہ کرنی چاہیے کہ ساری ہنسی کھیل کود مذاق مستی مر جائے، آنکھیں رونے لگ جائیں، اللہ کی یاد آئے، حضور کی محبت میں بندہ تڑپنے لگ جائے، ورنہ تو پھر وہ جلسہ ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں نعت خان صاحب کو یہ عرض کروں گا، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، نام بھی آپ کا واصف ہے، واصف کا مطلب ہی ہوتا ہے تعریف کرنے والا، لیکن اس نام کی لاج رکھو کہ یہ تعریف کرنے والا دنیا والوں کی نہیں، صرف مدینے والے کی۔ تاجدار مدینہ کی تعریف کرنے والا ہو تو تمہیں واصف ہی کہا جائے۔ اعلیٰ حضرت کو دیکھو، بارگاہ عشق میں پہنچو۔ اعلیٰ حضرت سے جب ایک صاحب نے آ کر کہا تھا ہمارے علاقے کے ایک سیٹھ صاحب ہیں، ان کی شان میں کچھ شعر لکھ دیجیے، اعلیٰ حضرت نے جلال میں کیا کہا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارینہ نہیں۔ پارینان کا مطلب ہوتا ہے روٹی کا ٹکڑا، روٹی کمانے کے لیے میرا دین نہیں ہے، اس کی تعریف کروں گا پیسے ملیں گے، اس کی تعریف کروں گا کچھ نذرانے ملیں گے، یہ دین نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا، اور جس کے در کا کھاتے ہیں اسی کے در کی گیت گاتے ہیں۔ میں اپنی تعریف قطعاً پسند نہیں کرتا، اسٹیجوں پر اکثر یہ کہتا بھی ہوں، ہماری شان میں کوئی نظم یا اشعار یہ اتنے لمبے چوڑے کلابے ملانے سے بہتر ہے کہ اتنی دیر حضور کی تعریف ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف میں ہر لفظ پر آپ کو ثواب ہے، ہر حرف پر آپ کو ثواب ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، بہت سارے شاعر جو ہے وہ ایک بڑی کھائی میں گرنے والے لوگ ہیں، ہاں گمراہی کی پیروی کرنے والے لوگ ہو جاتے ہیں، لیکن نعت رسول پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے، شعر و شاعری کرنے والے
ہاں اگر دنیا داری میں وہ ملوث ہو گئے تو وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میں اصلاحاً یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کبھار کسی کی تعریف کرتے کرتے شاعر پھسل جاتا ہے اور کیا کہتا ہے اسے اندازہ نہیں ہوتا، وہ صرف لوگوں کی واہ واہ بٹورنے کے لیے یا محفل کو گرم کرنے کے لیے کچھ ہاٹ ورڈز استعمال کرتا ہے بہت، جس سے لوگوں میں جوش آئے، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس سے میرے ایمان کا کیا ہونے جانے والا ہے۔ انہوں نے ابھی شعر میں یہ کہا، اسلام کے صلیب ہے سلمان اظہری۔ معاذ اللہ رب العالمین، صلیب اور اسلام دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ صلیب جو کرسچن لوگ مارک لگاتے ہیں جس کے اوپر کراس کا نشان ہوتا ہے، صلیب جس پر پھانسی دی گئی ان کے عقیدے کے اعتبار سے، اور ان کے لیے صلیب مقدس ہے، وہ ہر گلے میں پہنتے ہیں، پیشانیوں پر بھی کراس کا نشان ہو جاتا ہے، یا پھر چرچوں پر بھی صلیب تو ایک نشانی بن گئی ہے عیسائی مذہب کی۔ تو اسلام اور صلیب ایک دو اپوزٹ چیزیں ہیں، کہاں سے آپ کس چیز کو جوڑ رہے ہو؟ اسلام میں صلیب آیا ہی کہاں؟ لیکن صلیب جب کسی چیز کی شہرت ہو گئی عرف میں، اس کو لغوی معنی میں استعمال نہیں کیا جائے گا۔ جب کوئی چیز اب رسول کا معنی قاصد ہے، لغوی معنی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ان کو بھی رسول کہوں گا ان کو بھی رسول کہوں گا۔ رسول کا معنی اب عرف میں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے لیے ہے، اس لیے آپ لغوی معنی کی طرف نہ جائیں۔ صلیب مشہور ہے، عیسائیوں کا شعار ہے، عیسائیوں کی ایک مذہبی نشانی ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ میں برات کا اظہار کرتا ہوں، باقی علماء اکرام اگر اس سے متفق ہیں، وہ اس شعر کو صحیح معنی پر سمجھتے ہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن میں یہاں پر ذمہ داری کے ساتھ برات کا اظہار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آگے چلتے ہیں میرے عزیزوں، یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ممبروں پر جب شخصیت پرستی نہ ہو تو انشاءاللہ یہ ہر چیز کے لیے پاک ہو جائے گا، ہر چیز کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات، بادشاہ کی بات کی جائے، وزیروں کی ضرورت نہیں آتی، باقی سب چیزیں جو کچھ بھی ہے کائنات میں وہ رسول اللہ کے بعد ہے۔ اقبال نے کہا ہے آبرو ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو حضور کے نام سے ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کرنے میں میرے عزیزوں وقت ہی کم ہے، ہم کیا تعریف کریں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خان کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کہہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ حضور کی تعریف کرنے والے جو زندگی بھر تعریف کرتے رہے، زندگی بھر حضور پاک کی تعریف کرتے رہے، تب بھی وہ آخر زمانے میں یہ شکایت کرتے رہے، یا رسول اللہ تیرے اوصاف کے بابوں میں سے ایک باب بھی نہیں ہو سکا، ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا، زبانیں سوکھ گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف میں ایک باب مکمل نہ ہو سکا۔ لا یمکن الثناء کما کان حقو، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اس لیے میرے عزیزو ہمارے پاس جو وقت ہے، میں مصر میں میرے پڑھنے کے زمانے میں ایک مسجد کے خطیب تھے، پیدائشی نابینا ہے، پیدائشی نابینا خطبہ دیا کرتے تھے، نماز ایک بڑے مرشد ہیں وہ پڑھاتے تھے، وہ ایک سلسلہ ہے وہاں پر مشہور و معروف سلسلہ ہے، ان کے پیر و مرشد بھی ظاہر نہیں ہوتے، وہ عوام میں ہی رہتے تھے، ان کا ایک طریقہ ہے، ان کے جمعہ کے لیے میں جایا کرتا کبھی کبھار، جانتے ہیں یہ میں تقریباً 2010 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت اس خطیب نے جو وہاں کے ایک بڑے عالم دین ہیں جو خطبہ دیا، ہم اش کر گئے حقیقت محمدیہ پر،
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات، ان کی صفات پر ہم خطبے کے بعد پوچھنے لگے کہ کیا خوب آپ نے یہ خطبہ دیا ہے، تو انہوں نے عاجزی میں آ کر کہا اسی عنوان پر پچھلے 12 سال سے میں خطابت کر رہا ہوں، آج تک ٹاپک چینج نہیں کیا، کبھی عنوان بدلا نہیں، ہر جمعہ خطابت کرتے ہیں حقیقت محمدیہ پر، اور آج تک بھی وہ باحیات ہیں، ابھی تک اسی عنوان پر گفتگو کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، حضور کی تعریف کرنے کے لیے کیا ہمارے پاس وقت رہ گیا ہے؟ ہماری زندگیوں کا وقت کم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جن بڑے بڑوں نے تعریفیں کی، اخیر میں جا کر انہوں نے کیا کہا؟ ملا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کہتے تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آواراز عیسیاں یا رسول اللہ۔ فارسی کے مشہور شاعر ہیں، انہوں نے کہا کہ چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی، کسی دن مجھ غریب کے گھر آپ کا آنا ہو جائے تو جہاں آپ کا قدم پڑے گا جامی اپنی جان وہاں قربان کر دے گا۔ سعدی شیرازی کہتے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ دنیا کے وہ معزز ترین لوگ ہیں جو زبانوں میں آج تک بھلائے نہیں جاتے۔ آج ہر گلی میں یہ نعرہ گونجتا ہے یا نہیں؟ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ امام شرف الدین بوصیری، آج سے 600 سال پہلے کے ایک بزرگ کی بات میں کر رہا ہوں، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے حضور کی شان میں 170 اشعار اس وقت لکھے تھے جب ان کو لقوے کی بیماری آ گئی تھی، فالج کا اثر ہو گیا تھا، پیرالائز ہو گیا تھا، حکیم اور طبیب لا علاج قرار دے چکے تھے۔ حضور کی شان میں جب یہ لکھنے لگ گئے، خواب میں میرے آقا تشریف لائے، خواب میں تشریف لائے اور کہا بوصیری جو تو نے لکھا ہے وہ ہمیں بھی سناؤ۔ نبی پاک جس قصیدے کو سننا چاہ رہے تھے، شرف الدین بوصیری نے سنایا، میرے آقا نے ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور انعام میں اپنی ایک چادر بھی عطا فرمائی۔ شرف الدین بوصیری کہتے صبح میں اٹھا تو نہ لقوے کا اثر ہے نہ جسم کے اندر کوئی فالج کا اثر ہے، اور پھر اٹھ کر دیکھا تو میری گود میں رات کو دی ہوئی چادر بھی موجود۔ یہ انعام بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ عزیزہ نگرامی وقار تعریف ان کی کرو، جن کی تعریف کرنے کے بعد تمہارے مقامات بھی بلند ہوں گے۔ یہ ہماری تعریف کریں گے، کل ہم مر جائیں گے اور اس کے بعد ہمارا ختم ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ اس کا نام ہی نہیں مرتا ہے۔ آج 100 سال ہو گئے، ہر جلسے میں عشق محبت عشق محبت، کیا یہ دو جملے کہو تو دوسرے پر سارے لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت کو بھلایا نہیں جاتا، وجہ صرف یہ ہے اعلیٰ حضرت اپنے خاندان اور اپنے باپ داداؤں کے قصیدے نہیں پڑھتے تھے، بلکہ جب بھی پڑھتے تھے تو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے۔ اٹھاؤ اعلیٰ حضرت کو دیکھو اور پڑھتے جاؤ اور مگن ہوتے جاؤ۔ دنیا کچھ ناپ رہی تھی حضور کا علم اتنا، حضور کے اخلاق ایسے، یا حضور امتیوں کے برابر، نعوذ باللہ۔ اس وقت اعلیٰ حضرت کہہ رہے تھے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھے، ایک ایک لفظ میں عشق ڈوبتا ہوا پھوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہی تو ایک کمال کی بات ہے، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، حضور کی بات کرو، اور اللہ کریم اتنا تمہارا مقام بلند کرتا ہے۔ پانسکوڑا کے اس میدان میں آج رات اتنی گزر جانے کے بعد لوگ ہمیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں مسلسل جلسوں کو خطاب کر کے آ رہا ہوں، جانتے ہیں ہلچل صاحب بھی جانتے ہیں، جس جگہ جائیں لوگوں کا ایک جم غفیر، کس وجہ سے؟ مجھے دیکھنے کے لیے میرے اندر کون سے کوئی سینگ لگے ہیں، کوئی دم آئی ہے یا کوئی الگ مخلوق ہے؟
یا کوئی کپڑے الگ ہیں؟ نہیں میرے عزیزوں، ہمارے جیسے اور بھی بہت سارے ہیں لوگ جو دیکھنے کے لیے آئے یا ملنے کے لیے آئے یا سننے کے لیے آئے، تو بات صرف اتنی ہی ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ بات صرف یہی ہے، حضور کے دربار کی نوکری کرو، اللہ عزتیں عطا کرتا ہے، اللہ مقامات میں بلندیاں عطا کرتا ہے۔ اے میرے عزیزوں، میں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی، اس پر میں گفتگو کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محبوب آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جیسی ان کی مرضی ویسے جینا چاہتے ہیں۔ یہ خواہشات کو معبود بنانے والے لوگ، رب تعالیٰ فرماتا ہے افانت تکون علیہ وکیلا، اے رسول کیا آپ ایسوں کی سفارش کریں گے، ایسوں کی سفارش لائیں گے، وکیل بنیں گے؟ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون ويعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ ایسا لگتا ہے کہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں، نہیں بلکہ یہ جانوروں کی طرح ہے، اس سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ قرآن کن کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ جنہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنایا، اپنی خواہشات۔ میرے عزیزوں، اسلام اسی چیز کی نفی کرتا ہے۔ تم یہاں پر جینے کے لیے زمین پر آئے تو کبھی یہ جملہ نہیں کہنا میری لائف ہے، میری چوائس ہے، مجھے جیسا جینا ہے میں فیصلہ کروں گا، نہیں۔ اس روئے زمین پر جینا ہے تو اللہ کی مرضی سے، اس روئے زمین پر جینا ہے تو حضور کی مرضی سے۔ اپنی خواہشات کو جب تک حضور کے قدموں پر قربان نہیں کرتے تم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہوا تبعا لما جئت بہ، حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے موافق نہیں کر دیتا۔ تمہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق جینا ہوگا۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ میری چادر ہے، میں اس کو 4 اس طرح فولڈ کر کے پہنوں، 2 مرتبہ فولڈ کر کے پہنوں، میرا اختیار ہے، یا اس کو میں ٹکڑے کر کے پہنوں، یہ میرا اختیار ہے۔ جس کی جو چیز ہوتی ہے اس کا اختیار ہوتا ہے۔ آپ کا موبائل ہے، آپ اس وقت اٹھا کر کے میسج دیکھیں کہ کال کریں کہ کوئی بھی چیز دیکھیں، آپ کا اختیار ہے۔ آپ کی چیز پر آپ کا اختیار ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ نہیں سنا، سوسائیڈ کرنا اسلام میں جائز ہے؟ یعنی آتم ہتیا کرنا، خودکشی کرنا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ نہیں ہے، بلکہ حدیث میں ہے سیدھا جہنم میں جائے گا جس نے سوسائیڈ کیا۔ اب سوچو میرے عزیزو، جان تمہاری ہے، تم اپنی مرضی سے جب جی سکتے ہو تو اپنی مرضی سے مر کیوں نہیں سکتے؟ اپنی مرضی سے آدمی مر کیوں نہیں سکتا؟ خود کو مار کیوں نہیں سکتا؟ خود کو پھانسی پر لٹکا کیوں نہیں سکتا؟ اپنی مرضی سے مرنا تمہارے لیے اسلام میں اس کی اجازت ہے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہی فارمولہ ہے، وہی فارمولہ ہے۔ اپنی چیز ہو تو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ جان تمہاری خود کی ہوتی تو تم جان لے سکتے، جان کے مالک تم نہیں ہو اس لیے تم اپنے ہاتھوں سے جان نہیں لے سکتے۔ جان کے مالک رقاب الامم تاجدار مدینہ کی ذات، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق تمہیں جینا، اور اللہ کریم تمہاری جانوں کا اس طرح سے بہ جانے کو یا ختم کرنے کو کبھی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ عزیزان گرامی، یہ جملہ پھر کبھی نہیں کہنا کہ مجھے میری مرضی سے جینے دو۔ جیسے آج اس ترقی یافتہ دور میں عورتوں کو بھڑکایا جاتا ہے، پاکستان جیسے ملک میں سننے کو ایک اچھا لگتا ہے، لوگ بہت سارے مسلمان ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، لیکن جانتے کئی عورتیں سڑکوں پر وہاں بینر لے کر کے نکلتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، نعوذ باللہ من ذالک۔
یعنی عورتوں کو یہ ورغلایا گیا ہے، ان کو سڑکوں پر لایا گیا ہے. تم چار دیواری کے اندر بیٹھنے والی عورت کیوں بنتی ہو؟ نکلو باہر. جیسے تمہارے مرد اپنی مرضی سے جیتے ہیں تم بھی جیو. تو عورتیں بھڑک گئی اور کہنے لگ گئی ہاں صحیح کہہ رہے ہو، اسلام نے تو ہم کو چار دیواری میں قید کر کے رکھا ہے، مسلمانوں نے بند کر کے رکھا ہے، میرا جسم میری مرضی. یعنی ایک عورت چاہے جتنے ان کے پاس جائے وہ اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتی ہیں. میرے عزیزو، اگر تم کو اپنی مرضی سے ہی جینا ہے تو تمہارا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں خواہشات کو قتل کرو، خواہشات کو مار دو، تب تم مقامات کو دیکھو گے، ایمان کی لذت پاؤ گے. ابھی آپ جلسے کے متعلق سن رہے تھے، میں آپ کو اس بات کا پھر خصوصیت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں، ایسے ہزار جلسے فجر کی ایک رکعت کے برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس میں تم تو آئے ہو رات جاگنے کے حساب سے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. فجر میں اٹھنا اپنی مرضی کے خلاف ہوتا ہے، اپنی خواہش کے خلاف کرنا پڑتا ہے. ٹھنڈیوں کا وقت ہے، بستر گرم لگتا ہے، نیند اچھی آتی ہے، ان سب کو چھوڑ کر کے اٹھنا اپنی خواہش کے خلاف کرنا ہوتا ہے. اور یہی کام جو کرتا ہے اسے ایک جہاد کا ثواب بھی ملتا ہے، اس کو جہاد کا ثواب ہے. لیکن یہاں پر بھی آج حالات یہی ہے کہ جو ہمارے من میں آئے، ہماری طبیعت میں آئے، اس کو ہم عمل کرنا چاہتے ہیں. نوجوان داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ تمہاری خواہش کے خلاف ہے یہ بات. دنیا تانا مارے گی، ملا کہے گی، پرانا آدمی کہے گی، اس لیے شرم آتی ہے. اور اس طرح کی شرم کو حیائے شیطانی کہا جاتا ہے. گناہ کرنے سے شرم آنا چاہیے، سنت پر شرم نہیں. میرے عزیزو، لوگ ننگے گھوم رہے ہیں ہاف کپڑے پہن کر کے، ان کو شرم آنا چاہیے. تمہیں آمنہ کے لال کے اخلاق پر کیوں شرم آئے؟ تمہیں شرم نہیں آنی چاہیے. لیکن اپنی خواہشات کے خلاف جب کام کرو گے تو تمہارے لیے جنت کے ہر دروازے کھول دیے جاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. ایسا زمانہ جب آ جائے میری امت پر کہ جب فساد ہو، فساد کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اسلام کو ہلکے میں لینے لگ گئے ہوں، اس وقت تم حضور کی ایک سنت کو زندہ کرو گے، اللہ تمہیں 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. آج اس چیز کی ضرورت ہے. نوجوان جلسے کر کے تم نعرے لگا کر کے اگر انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ سمجھتے ہو تو یہ فضول ہے، نہ کرو اس چیز کو، نہ کرو. ہاں اگر انقلاب لانا ہے تو عہد کر کے اٹھو کہ مجھے حضور کے اخلاق پر جینا، مجھے حضور کی سنتوں پر جینا ہے. دنیا کیا کہتی ہے مجھے اس سے کیا سروکار. میں قبر میں جاؤں گا تو دنیا کو منہ نہیں دکھاؤں گا، تاجدار مدینہ کو دکھانا، حضور کیا سامنا کرنا ہے. عقیدہ ہے کہ نہیں تمہارا؟ قبر میں حضور تشریف لائیں گے، عقیدہ ہے. اور حشر میں حضور کی شفاعت ہوگی، عقیدہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے. حضور کو چھوڑ کر کے کچھ ہوگا نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب منہ دکھانا ہے تو پھر ان کے اخلاق کے پیچھے کیوں نہ چلے. عزیزان گرامی وقار، جنہوں نے اپنی خواہشات کو ختم کیا ان کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں. آج تمہیں رات سونے کے بعد فجر میں اٹھنا مشکل ہو گیا. جو فجر میں نہیں اٹھ پاتا نماز کے لیے، یہ بات سن لے، کیا کرنا کیا رہتا ہے؟ صرف بستر ہی تو چھوڑنا تھا. پانی بھی تمہارے پاس گرم آنے لگ گیا ہے. پانی گرم کرنے کے اب سارے آلات ہیں، کرنٹ سے ہو جاتا ہے، گیس سے ہو جاتا ہے، سہولیات ہے. اس کے باوجود تمہاری طبیعت کے اندر کاہلی ایسی، سستی ایسی کہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے، مشقت والا کام ہے. مدینے کے اس نوجوان کو دیکھو، آج شادی ہوئی ہے، دلہن کو اپنے گھر لے کر آیا ہے، سہاگ رات ہے. دولہے کے لیے یہ زندگی کی سب سے خوبصورت رات کہی جاتی ہے. اس کے لیے شب وصال
کیا کیا الفاظ کہے جاتے ہیں. بستر پر اپنی شریک حیات اپنی بیوی کے ساتھ آرام کر رہا ہے آج کا دولہا، اور رات کو مدینے کی گلیوں میں یہ آواز آنے لگی، یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا الى الجہاد فی مرضات اللہ تعالی. اے مسلمانوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جہاد میں نکلو اللہ کی رضا کے لیے. مشرکین مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ چکے ہیں، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ مدینے سے نکل چکے ہیں. مسلمانوں جلدی کرو جلدی کرو. اعلان ہو رہا تھا آج رات کا دولہا ہے، پہلی رات کا دولہا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا. کہا اے میری شریک حیات، چاہے تو مجھ سے طلاق لے لے، عدت کے بعد کسی اور سے نکاح کر لینا، یا چاہے تو اللہ کی مرضی پر قائم رہ، اس لیے کہ میں جنگ میں جا رہا ہوں، رسول اللہ کے ساتھ جا رہا ہوں. میرے عزیزوں صرف بستر چھوڑ کر مسجد نہیں، تلوار ہاتھ میں لے کر گردن ہتھیلی پر لے کر جا رہا ہے. اور اس کی شریک حیات جو آج کی دلہن ہے وہ رونا دھونا چیخنا چلانا ماتم کرنا نہیں، مدینے کی عورت تھی. کہتی ہے اپنے سردار آپ مجھے اس دنیاوی زندگی میں شریک تو بنا ہی چکے ہو، اب رات میرے ساتھ گزار ہی چکے ہو، آخرت کی زندگی سے الگ کیوں کرتے ہو؟ جاؤ اللہ حافظ، جاؤ اللہ حافظ. اگر صحیح سلامت لوٹ گئے تو میں فخر سے غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر نہیں لوٹے تب بھی میں مدینے میں فخر سے شہید کی بیوہ کہلاؤں گی. یہ مزاج تھا مدینے کا. میرے عزیز و خواہشات کو قربان کر دیا ہے. کون ہے جو دولہا اپنا بستر چھوڑ کر اپنی آج کی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر جاتا ہو؟ یہ مدینے کے وہ صحابہ تھے جو ایمان کی اس بلندی پر پہنچے تھے جہاں انہوں نے اپنی خواہشات کو حضور کے قدموں پر قربان کر دیا تھا. مدینہ طیبہ کے اس نوجوان کا نام سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب جنگ احد میں پہنچے عین دوپہر کے وقت ان کی شہادت بھی ہو گئی. ولیمے کے دن جس کا انتقال ہو گیا، ولیمے کے دن جو میدان میں موجود ہو، تلوار بھالے لے کر کے، اور شہادت بھی ہو گئی. جانتے ہو میرے عزیز، رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے یہ. شام کو جب لاشیں جمع کی جا رہی تھیں صحابہ اکرام کی، لوگ کہنے لگے حنظلہ کو ہم نے شہید ہوتے دیکھا، لاش مل نہیں رہی. حضور کے پاس آ کر کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اٹھایا آسمان کی طرف، پھر جھکایا اور کہا فلاں جگہ پر ان کی لاش ہے، جاؤ لے آؤ. صحابہ وہاں گئے تو حضرت حنظلہ کی لاش تھی لیکن غسل دی ہوئی تھی. پانی کے قطرات ان کے جسم سے ٹپک رہے. میدان احد میں لے کر کے تو آئے، صحابہ عرض کرنے لگے آقا آپ نے تو فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا حضور نے کہ جیسے ہی یہ شہید ہوا اس کو اللہ کے فرشتے آسمانوں پر لے گئے، جنت کے پانی سے انہیں غسل دیا گیا ہے. غسیل الملائکہ ان کو کہا گیا ہے اور لا کر کے میدان میں رکھ دیا. ایک مسئلہ ہے شریعت کا، جو شہید ہوتا ہے اسے غسل نہیں دیا جاتا، انہی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے. شہید کو غسل نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا آقا شہید کو غسل اور کفن نہیں دیا جاتا تو پھر حنظلہ کو فرشتوں نے غسل کیوں دیا؟ یہ رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے. میرے آقا فرماتے جاؤ اس کی بیوی سے پوچھو پتہ چلے گا. یہ موت کا غسل نہیں ہے، یہ جنابت کا غسل ہے. جس وقت یہ گھر سے نکلا تھا اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر کے اٹھا، اس پر غسل واجب تھا. یہ ایسا نوجوان ہے اس نے یہ سوچ کر کے جلدی کی کہ نہانے میں دیر نہ ہو جائے میں حضور کے ساتھ پہنچوں، نہانے میں تاخیر نہ ہو جائے، حضور کے اور صحابہ کی جماعت سے میں پیچھے نہ رہ جاؤں. یہ نوجوان ایسے ہی بھاگ نکلا ہے. کیا خواہشات کو قربان کرنا تھا ان کا. آج ہم 2 رکعت کے لیے بستر نہیں چھوڑ پاتے. آج ہم اپنے بستر سے ایسے چمٹے ہوئے ہیں، نہ تمہیں کوئی جنگ میں بلا رہا ہے، نہ کوئی تمہیں تلوار اور بھالے لے کر بلا رہا ہے. مؤذن تو صرف اللہ کا نام پکار رہا ہوتا ہے، آ جاؤ آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا لو. لیکن خراٹے لیے ہوئے سب محو خواب ہیں. عزیزان گرامی وقار، اب بھی اگر ہماری نیندوں پر فرق نہیں آیا تو سنو، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے. نشاط لذت خواب گرام بدل ڈالو،
غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے. مسافروں رویش کارواں بدل ڈالا. اگر چلنے کا طریقہ یہی رہا تو روز یہ آتنکی ناچ ناچ کر کے تمہیں چھڑائیں گے. روز ایک نیا جھمیلا لایا جائے گا اور ایک نیا مذاق اڑایا جائے گا. آج دیکھ رہے ہیں ہم کبھی مسجدوں، کبھی خانقاہوں، کبھی معبدوں اور کبھی اماموں کی داڑھیوں سے کھیلنا، ان کی پگڑیوں سے کھیلنا. آج کے آتنکی کیا یہ سب نہیں کر رہے؟ وجہ صرف یہی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جتنی دور بھاگتے جاؤ گے یہ ٹھوکروں پر ہمیں نچاتے رہ جائیں گے. آ جاؤ اس راستے پر جہاں رسول پاک نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا، اس جگہ پہنچ جاؤ. لوگ کہتے ہیں کہ کہاں آپ بلا رہے ہیں، آگے بڑھنا ہے کہ پیچھے جانا ہے؟ میں کہتا ہوں آگے نہیں، پیچھے چلو. پیچھے چلو. دنیا پکار رہی ہے اور کہہ رہی آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. میں کہتا ہوں پیچھے چلے جاؤ، پیچھے چلے جاؤ. کتنا پیچھے؟ اتنا پیچھے جہاں خالد بن ولید کی تلوار کی جھنکار سنائی دینے لگ جائے. اتنا پیچھے چلے جاؤ حیدر کرار کی گونجتی ہوئی آواز سنائی دینے لگ جائے. اتنا پیچھے چلے جاؤ عمر ابن خطاب کی گرجدار آواز سنائی دینے لگ جائے. اتنا پیچھے چلے جاؤ مسجد نبوی سے رسول اللہ کی آواز آنے لگ جائے. اس کے بعد پھر دیکھنا ان کیڑوں کا حال یہ ہوگا کہ بات کرنا تو دور، نظر اٹھا کر تم سے ملانا مشکل ہوگا. کیونکہ مشہور ہے یہ بات، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی. گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی. تم اگر حضور پاک کی وفاداری میں نکلتے تو یورپ کا وہ سمندر بھی راستے دے دیتا. میرے عزیزوں، پہاڑوں کی چٹانیں ہوں، افریقہ کے تپتے ہوئے صحرا ہوں اور یورپ کی کلیسائیں ہیں، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں سے اللہ اکبر کی آواز نہ نکلی؟ ہر جگہ سے صدائے اللہ اکبر گونجتی تھی. ہماری یہ تاریخ ہے. ہم جس جگہ پر گئے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی اس صدا کو عام کرتے رہے. لیکن آج حالات یہ ہے، آج حالات یہ، تم خود مسجد میں جانا نہیں چاہتے اور بابری مسجد کی فتح یابی کے لیے، مسجد اقصی کی فتح یابی کے لیے دعا کر رہے ہو. جو تمہیں نماز ہی نہیں پڑھنا ہے، نماز ہی نہیں پڑھنا ہے تو ان مسجدوں کا یہ حال ہوگا. مجھے عجیب لگتا ہے مسجد اقصی کے لیے لوگ بڑے سیریس ہیں، دعا ہر جگہ کرتے ہیں. کہاں بیٹھ کر؟ جو مسجد میں آتے ہی نہیں، تمہارے محلے کی مسجد کو آباد نہیں کر سکے. بیت المقدس کے لیے دعا کیسے کرتے ہو؟ میرے عزیزو، قول و فعل میں تضاد تو نہیں ہونی چاہیے، قول و فعل میں. اور رہی بات یہ جو حالات آج پیش آئے، وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز، وقت آئے گا. تم دیکھو کہ اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا، اجالا آتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ اگر ہم ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں، اس سے بھی برے حالات آئے تھے بغداد میں. ایک بھی مسلمان رہ نہیں گیا تھا جو کھل کر کے بات کر سکے. تاتاریوں کے زمانے میں، ہلاکو کے زمانے میں اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی بغداد کی. لیکن آج جاؤ، کیا اسلام ختم ہو گیا بغداد میں؟ ارے دریائے دجلہ کا پانی لال کر دیا تھا مسلمانوں کے خون سے. پورے بغداد میں گھوڑے دوڑتے تھے تو خون میں ان کی ٹاپ بھیگی رہتی تھی. اتنا خون بہایا تھا بغداد کی گلیوں میں. یہ تو اس سے زیادہ سخت حالات تاریخ میں آئے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے. میاں کربلا کے میدان سے زیادہ سخت حالات کب آئے ہوں گے؟ جب اسلام ختم نہیں ہوا، رکا نہیں. تو ان چھوٹے چھوٹے موسمی کیڑوں سے تھوڑی نہ اسلام کو رکنا. اسلام کو نہ رکنا ہے نہ رکے گا. اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا. یہ ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گردنوں کو مار دیں گے. کسی جگہ آج ہی دیکھا ایک مولوی صاحب مسجد کے امام صاحب باہر نکل رہے ہیں اور یہ آتنکی بھیڑیے آئے اور ان کی داڑھی پکڑ کر مارنے لگے، موب لنچنگ کرنے لگے اور کہا اس دھرتی پر جینا ہے تو ہمارے خدا کا نام لینا ہوگا. یہ سب جو آتنک پھیلایا جا رہا ہے، اس سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس سے آپ کو نروس ہونے کی ضرورت نہیں. یہ حالات آئیں گے، ہم استقبال کریں گے. اللہ سے دعا یہی کرتے رہیں گے کہ مولا
ایسے حالات پر بس ہم پر فضل یہ کر کے قدم تیرے دین پر قائم رہے اور ہمارا جسم تیرے دین پر قائم رہے. ان حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. آپ سب کو ان حالات سے نروس ہو کر جینے کی ضرورت نہیں. بات اتنی ہے کہ میں ان کی طرف بات نہیں کر رہا ہوں. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. ڈاکوؤں کا کام ہے ڈاکہ مارنا، چوروں کا کام ہے چوری کرنا، لیکن آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں تم اپنے گھر میں کیا کر رہے تھے؟ تم اپنے گھر میں کیا کر رہے تھے؟ چور تو آئے گا ہی، ڈاکو تو ڈاکہ ڈالے گا ہی، لیکن تم مسلمان ہو. اللہ نے تمہیں ایک بہت بڑی امانت عطا کی ہے. تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک کی وفاداری کی امانت دی ہے. تم جب اس امانت پر کھل کر نہیں اتر سکے تو پھر تم بھی مجرم قرار دیے جاؤ گے، تم بھی پکڑے جاؤ گے. آؤ آج جیسے آپ کو ابھی ہلچل صاحب کہہ رہے تھے نا، عشق ہو تو عشق کا اظہار بھی ہونا چاہیے. عشق ہو تو عشق کا اظہار بھی ہونا چاہیے. چھپا ہوا عشق جس کو بزدلی کہا جاتا ہے. ہاں، چھپے چھپے محبت کرنے والا بزدل آدمی ہے. اور ہم کسی لیلا سے تھوڑی نہ عشق کر رہے ہیں، ہم کائنات کے آقا و مولا سے عشق کرتے ہیں. ہاں، جس کی محبت کا حال یہ ہے کہ جو ایک پل ان کی محبت میں آیا، اللہ نے اس کو کیا مقام دے دیا. میں آپ کو بتاتا ہوں، مدینے کا ایک نوجوان، ماں بھی یہودن ہے، باپ بھی یہودی ہے، اور بیٹا ایک دن مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہا تھا. یہودی لڑکا ہے. حضور پاک کو صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا اور دل دے بیٹھا، اور دروازے پر کھڑا رہا، دیکھتا رہ گیا. وہ حسین محفلیں کیسی ہوں گی، صحابہ کی انجمن لگی ہو اور گلاب جیسی رنگت چمکتی ہوئی میرے آقا کی صورت اس میں ہو، اور جب دیکھنے والا پلکیں جھپکانا بھول جاتا تھا، اس یہودی لڑکے نے دیکھا اور دیکھتا رہ گیا. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، اس کی تو یہ عادت سی بن گئی. روز چلتے چلتے دروازے پر کھڑا ہو جائے اور اس حسین موہنی رنگت کو دیکھتا رہ جائے. مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی اخت زلف مستانی ہے، مخمور آنکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں. حضور پاک کا حسن دیکھنے والے کا حال کیا ہوتا تھا؟ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں 14ویں کا چاند نکلا تھا، میں گھر سے باہر نکلا اور حضور اپنے گھر سے باہر آئے. حضور سرخ جبہ پہنے ہوئے تھے. حضرت جابر کہتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا اور کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا اور کبھی ادھر دیکھتا. حدیث میں ہے، کہتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ چاند زیادہ حسین ہے کہ آمنہ کا لال زیادہ حسین ہے. اور اس کے بعد عشق نے پھر جواب دیا، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے، حضور کا چہرہ صاف ہے. میرے عزیزو، حضور کا حسن دیکھنے والا وہ نوجوان یہودی لڑکا، اس کے باپ سے جا کر مدینے والے کسی اور نے شکایت کر دی کہ تمہارا بیٹا تو محمد کو دیکھنے لگ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا دیوانہ بن گیا، روزانہ وہاں جا کر کھڑا ہوتا ہے. باپ کٹر یہودی تھا، کٹر یہودی. بیٹے سے کہا کہ تو آ جاتا. اس نے کہا وہ اچھے لگتے ہیں، میں دیکھتا ہوں اچھے لگتے ہیں. باپ نے پابندی لگا دی کہ کہا آج کے بعد سے اس راستے سے بھی نہیں جائے گا. لیکن عشق ہے تو اظہار ہونا چاہیے. عشق ہو تو پھر سارے سلاسل اور بیڑیاں توڑ کر کے نکلتا ہے بندہ. وہ نوجوان نہ باپ کی سنا نہ ماں کی سنا، پھر دوسرے دن آیا، اسی دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا، حضور کو دیکھنے لگا. جب یہ حالات بار بار ہونے لگے، یہودی باپ نے دیکھا کہ یہ ایسے سنتا نہیں، مارا بھی بہت، توڑا بھی بہت، اس کے ساتھ سختیاں بھی ہوئی. اس کے بعد جب بھی لڑکا نہیں رکا تو بیڑیوں سے باندھ دیا، زنجیروں سے باندھ دیا، ہاتھ پیر باندھ کر کے گھر میں رکھ دیا. لیکن جانتے ہو میرے عزیزو، سب سے بڑی تکلیف عاشق کو اپنے معشوق سے دور کرنا، محبوب سے دور ہو جائے، یہ سب سے بڑی تکلیف ہے. یہ نوجوان لڑکا بیمار ہو گیا، بیمار ہو گیا.
اتنا بیمار کے علاج سے افاقہ نہیں، صحیح ہونے کا نام ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ آپ بیمار، یہ بیماری بڑھتی گئی، یہاں تک کہ حکیموں نے ہاتھ اٹھا لیا، کہا تمہارا بیٹا صحیح ہو ہی نہیں سکتا، 2-4 دن کا مہمان ہے۔ بھری جوانی میں بیٹا انتقال کرنے پر آ گیا۔ اب ماں باپ کا اکلوتا تھا، دونوں کا دل پسیج گیا۔ ماں یہودن ہے، باپ بھی یہودی ہے۔ بستر پر آئے، زنجیریں تو کھل چکی تھیں، بخار سے بدن تپ رہا تھا، جسم پیلا ہو گیا تھا۔ بیٹے کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بیٹا یہ تیری کیا حالت ہو گئی؟ ہم نے تمہارے ساتھ جو غلط کیا اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں، لیکن بتا کوئی تیری آخری خواہش ہے؟ اس نوجوان نے کہا ایک بار محمد عربی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، عشق گر ہو تو اظہار ہونا چاہیے، چاہے وہ یہودیوں کے گھر میں بھی ہو۔ خواہش رکھتا ہے میں اپنے محبوب کو دیکھ لوں۔ ماں نے دل پسیج کر کے اپنے شوہر سے کہا جاؤ ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو، اگر وہ ہمارے گھر آ گئے تو یہ ہمارا بچہ دیکھ لے گا مرنے سے پہلے، اس کی خواہش ہے۔ باپ یہودی جو کبھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا آ گیا۔ میرے آقا صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اس نے کہا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا ایک مسئلہ ہے، میرا بیٹا جوان ہے، وہ آپ کی محبت میں پاگل ہو چکا اور اب مرنے والا ہے، چند سانسیں بچی ہیں، ہم اس سے آپ سے دور کرنے کے لیے بہت کوششیں کیے لیکن دور ہوتا نہیں، مرنے سے پہلے اس کی خواہش ہے ایک بار آپ کو دیکھ لے۔ اتنا سننا تھا حضور اپنی مجلس سے کھڑے ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے چلو ہمارے ایک دیوانے کے جانے کا وقت آیا ہے، ہم چلتے حضور پاک تشریف لائے۔ گھر جب آئے بستر کے قریب میرے عزیزو، اللہ اکبر، خوشبو پاتے ہی عاشق کے دل اور اس کے بدن میں گرمی آ گئی اور حرکت میں آ گیا، اور ادھر ادھر جیسے یوسف گمگشتہ کو سونگتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کی بینائی آ گئی تھی، اسی طرح سے یہ نوجوان بستر سے اٹھ کر کے بیٹھ گیا اور کہا مجھے میرے محبوب کی خوشبو آتی ہے، ان کی خوشبویں آتی ہے۔ گھر میں جیسی میرے آقا تشریف لائے، سرانے کے پاس آئے بیٹھے، جی بھر کر کے جوان حضور کو دیکھتا رہا اور اس کے بعد حضور کو دیکھ کر مسکراتا رہا۔ اتنا قریب آمینہ کے لال آ چکے، میرے آقا نے سینے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا ابھی دیر کس بات کی، کیا اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے، اب بھی کلمہ نہیں پڑھو گے؟ اس نے کہا دل تو اسی وقت دے چکا تھا، زبان سے اب کہتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے۔ چند سانسیں گزری تھی کہ انتقال ہو گیا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیزوں، جس نے عشق کا اظہار کیا یہودی ماں اور یہودی باپ کے گھر میں رہ کر، جانتے ہو اس جوان کا مقام کیا ہے؟ وہ پل بھر ایمان لایا اور انتقال کر گیا، زندگی میں ایک نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں آیا، روزہ رکھنے کا وقت بھی نہیں آیا، حج کرنے کا وقت بھی نہیں آیا، لیکن مقام کون سا؟ صحابی رسول کا مقام ہے، جہاں کے متعلق غوث پاک فرماتے ہیں صحابی کا مقام کتنا ہے جانتے ہو؟ وہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر جاتے ہیں ان گھوڑوں کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی ہے وہاں تک امت کے غوث کا مقام بھی نہیں۔ وقت کا غوث، کوئی ولی، کوئی قطب صحابہ کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے سے اڑنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ وہ صحابی کا مقام ہے، اور وہ صحابی کا مقام کیسے پایا؟ بس دیدار رسول ہے، حضور کے دربار میں قربان اپنے خواہشات ختم کر دیا۔ ماں الگ چاہتی تھی، باپ الگ چاہتا تھا، اور دنیا الگ چاہتی تھی، کون کیا کہتا ہے اس سے اس نوجوان کو کوئی سروکار نہیں، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ آج میں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں، تم اس کی سن کر کے اپنے آپ کو بدل لیتے ہو، اپنے آپ کو بدلنے لگتے ہو۔ چند اوباشوں کے ساتھ تمہاری دوستی کیا ہو گئی؟ تم نے اپنے کپڑے بھی بدل لیے، ٹوپیاں بھی چھپا لی، داڑیاں بھی چھیل کر گٹر میں ڈال دیا۔ تمہیں پتا ہے تمہاری موت کے بعد جنازے کے ساتھ
صرف یہ تمہارے قبر تک آ سکتے ہیں، اس کے بعد کوئی قبر میں آنے والا نہیں ہے۔ تمہاری قبر میں کوئی آئے گا تو آمنہ کے لال تشریف لائے گا، اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے۔ کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا، وہاں سب بہت سارے مانیں گے لیکن اس وقت ماننا کوئی فائدے کا نہیں۔ آج مانو حضور کو، آج اپنی خواہشات کے خلاف آؤ۔ تمہاری خواہشات یہ کہتی ہیں کہ مجھے آرام کرنا ہے، سونا ہے، تمہاری خواہشات حرام کا کھانے کی طرف جاتی ہیں، چھوڑ دو ان چیزوں کو، حضور کی طرف آؤ۔ کتنے نوجوان ہیں آج اس جلسے سے، یا ہماری اس بات کو جہاں تک پہنچے، اس کو سن کر کے یہ عہد کریں کہ میں کچھ غلط کاموں میں مصروف تھا، یہ میری خواہشات تھیں، اور جب خواہش ہوتی میں اس غلط کام کی طرف چلا جاتا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے جو اپنی خواہش کو پوری کرنے کے چکر میں چل پڑتا ہے، گویا کہ وہ اپنی خواہشات کو معبود بنایا ہوا ہے، اپنی خواہشات کی پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ یہاں سے نکل آؤ، تمہاری اپنی خواہشات کے مطابق نہیں جینا ہے، جینا ہے تو کیسے؟ تاج الشریعہ بدر الطریقہ مرشد گرامی جانے سے پہلے یہ ہم کو سکھا کر کے گئے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ حضور کی محبت میں جیو اور ان کی خواہشات کے مطابق۔ اچھا، یہاں پر علماء بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں، جہاں جہاں دارالافتاء ہیں ان سے جا کر کے پوچھو، فتوے لکھتے ہیں، سوالات آتے ہیں ان کے پاس، فتوے لکھتے ہیں، ان سے پوچھو سب سے زیادہ فتوے کس چیز کے آتے ہیں آپ کے پاس؟ استفتاء، اور جواب کس چیز کا آپ زیادہ دیتے ہیں؟ یا آپ کو کہیں گے طلاق کے مسئلے سب سے زیادہ ہوتے ہیں، طلاق کے، عدت کے، نکاح کے، خلا کے، یہی مسئلے سب سے زیادہ دارالافتاؤں میں۔ میں آپ سے بتاتا ہوں، یہ علماء، یہ مفتیان کرام صرف طلاق، عدت، خلا کے لیے ہی ہے۔ اے نوجوانوں، کبھی تم نے جا کر کسی عالم سے یہ پوچھا کہ میں اپنے نبی سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے یہ تو بتائیں حضور نے شادی کیسے فرمائی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیسے کیا؟ میں چاہتا ہوں ویسے نکاح کا۔ کبھی آ کر کے یہ پوچھتے ہو میرے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، جب نبی پاک کے گھر میں بھی بچے کی ولادت ہوئی تھی تو میرے آقا نے کیا کیا تھا تاکہ میں بھی ویسا کروں؟ تمہیں اس چیز کا تجسس ہونا چاہیے۔ جو محبت کرتا ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے عمل بھی کرتا ہے اپنے محبوب کی اداؤں پر۔ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں تربوز، جانتے ہیں نا اس کو کیا کہتے ہیں آپ کے؟ تربوز کو ہمارے ہاں ممبئی میں کلنگڑ بولتے ہیں، کلنگڑ۔ تربوز لال ہوتا ہے اندر والا۔ وہ بزرگ روز دیکھتے تھے، کھانے کی خواہش بھی تھی، کھاتے نہیں تھے۔ شاگردوں نے پوچھا حضور آپ یہ کھاتے کیوں نہیں؟ کہا یہ سنت ہے، حضور پاک نے کھایا ہے۔ کہا ہاں سنا تو ہے، تو پھر کیوں نہیں کھاتے؟ کہا میں اس بات کی تلاش میں ہوں کہ حضور نے کتنے ٹکڑے کر کے کھائے تھے، یہ مجھے مل جائے، میں اسی طریقے سے کھانا چاہوں۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے حضور کی سنتوں پر عمل کرتے۔ اور آج چن چن کر کے تم نکالنا چاہتے ہو۔ یہی تو بات ہے جس کو اقبال کہتا ہے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ہیں، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کبھی وقار میں، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی خواہشات کے خلاف جاؤ۔ آپ کو پتا ہے کون سی ایسی ماں ہے جو اپنے بچے کو دور کر سکتی؟ کوئی ماں ہے؟ چھوٹا سا بچہ، لیکن مدینہ طیبہ میں ہم نے یہ بھی دیکھا، ایک ماں 1.5 سال کا بچہ لے کر حضور کے پاس آئی، جنگ میں جا رہے ہیں حضور، کہا کہ حضور یہ میرا بچہ بھی لے کر کے دے۔ 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی ہے۔ سوچو، عقل میں لاؤ بات، انہوں نے اپنی خواہشات کو کیسے حضور کے قدموں پہ ڈال دیا۔ حضور پاک نے پوچھا اس کا کیا کریں گے؟ خاتون کہتی ہے میرے پاس اب کوئی جوان نہیں رہ گیا، میرا شوہر شہید ہو چکا،
میرے پاس اس 1.5 سال کے بچے کے علاوہ کوئی نہیں، مدینے کی ساری خواتین اپنے جوان بیٹے آپ کے ساتھ بھیج رہی ہیں، تو میں پیچھے کیوں رہوں؟ یہی بچہ لے کر کے آئی، مجھے پتا ہے میرے آقا میرا بیٹا تیر تلوار چلا تو نہیں سکتا، آپ کسی مجاہد صحابی کے ہاتھ میں اس کو دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے، تیروں سے بچنے کے لیے میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے، اس کو لے جائیں۔ میرے عزیزوں، یہ ان کی خواہشات، حضور کے قدموں میں ہر چیز نچھاور کرنا ہے۔ ایک احد کے میدان میں ایک خاتون ایسی ہے جس کے 4 رشتہ دار شہید ہو گئے تھے، باپ بھی، بیٹا بھی، شوہر بھی، بھائی بھی۔ ایک گھر میں ایک جنازہ ہو، عورتوں کا حال برا ہو جاتا ہے۔ شوہر کسی عورت کا انتقال کر جائے تو عورت تو آپے میں نہیں رہتی، قابو میں نہیں رہتی، لیکن وہ مدینے کی خاتون ہے، بیٹا بھی شہید ہوا ہے، بھائی بھی، باپ بھی، شوہر بھی۔ لوگوں نے جب کہا تمہارے یہ 4 لوگ شہید ہو گئے، وہ خاتون کہتی ہے پہلے یہ تو بتاؤ آمنہ کے لال سلامت ہے کہ نہیں؟ میرے گھر کی شہادتیں چھوڑو۔ کیسی خاتون تھی، کیسا جگر تھا ان کے پاس۔ آنے والے نے کہا اللہ کے رسول سلامت ہے، تو وہ اپنا آنچل پھیلا کر کہتی ہے میرا چاند سلامت تو پوری کائنات سلامت ہے۔ یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنی خواہشات کو حضور کے قدموں پر قربان کر دیا، نچھاور کر دیا، تب تو جا کر کے وہ اوج ثریا پر پہنچے۔ آج میں آپ سے یہی ریکویسٹ کر کے جاتا ہوں، اے نوجوانوں، زندگی بچی تھوڑی سی ہے ہمارے پاس، یوں ہی گزر کر چلی جائے گی، ان قریب ملک الموت آنے والے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے، ایک میں ابھی کتاب میں پڑھ رہا تھا، کبھی کبھار تمہیں جھرجھری آتی ہے نا بدن پر، کبھی آتی ہے اچانک کپ کپی جیسی آ جاتی ہے، کبھی کبھار آتی ہے بدن میں، کیوں آتی ہے؟ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب ملک الموت ہر گھر پر آتے ہیں، روزانہ ہر گھر پر آتے ہیں، ایک بار تم سب کو ہم سب کو دیکھ کر کے جاتے ہیں، اور جس کی موت آنے والی ہوتی ہے اس کو 3 بار دیکھتے ہیں، اور جب ان کی نظریں تیز پڑتی ہیں تو بدن میں جھرجھری آتی ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ موت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے۔ میرے عزیزوں، اس دنیا میں بڑا بڑا طاقتور ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، اللہ کے نبیوں کے لیے بھی، اللہ کے رسولوں کے لیے بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں دی گئی۔ موت اللہ کا وعدہ ہے، یہ ان قریب آنے والا ہے۔ ہم اس دنیا کے سارے میلے کو چھوڑ کر چلے جائیں، اس کے لیے آؤ اپنی خواہشات سے جی کر کتنے دن جی لیں گے؟ 80 سال، 100 سال، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ گناہوں کی لذت بہت چھوٹی سی ہے، یہ کھجلی کی طرح ہے، کھجاتے رہتے تو اچھا لگتا ہے، چھوڑ دو تو جلن ہوتی ہے۔ گناہوں کی لذت تھوڑی دیر کی ہے، آ جائے ہم بدل ڈالیں، گانے سننے کی عادت ختم کر دیں گے، کوئی نوجوان آج سے گانے نہیں سنے گا انشاءاللہ، یہ وعدہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ، یہ جلسے کا یہ میسج ہے، کوئی گانا نہیں سنے گا۔ ٹائم پاس کے لیے لوگ سوچتے ہیں گانا لگا کر کے بیٹھیں گے، ٹائم پاس کے لیے گانے لگاتے ہو، تمہیں پتا ہے محدثین فرماتے جو کثرت سے گانا سنتا ہے اس کے دل میں نفاق آتا ہے، وہ زنا کی طرف جاتا ہے، وہ زنا کی طرف جاتا ہے، نفاق اس کے دل میں آتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں توبہ کریں گے، کوئی گانے باجے نہیں سنے گا انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ نشہ اپنے محلوں سے دور کریں گے۔ نوجوانوں کو آج نشہ میں لا کر کے ایسا کر دیا گیا ہے، یہ بیچارے آج ایسے ہو گئے کہ ان کو کچھ دنیا کا ہوش ہی نہیں۔ ہر شہر کی بیماری ہے یہ، بڑے بڑے شہروں کی، 4 میں 5 میں 7 میں پڑھنے والے سکول کے بچوں کو نشہ دیا جا رہا ہے، اور وہ بھی بڑا بڑا نشہ، کیا کیا چیزیں نشے میں لا دی گئی ہیں پتہ ہے، اور سارے مسلمان بچوں کو اس میں ملوث کیا گیا ہے۔ کیوں؟
دنیا جانتی ہے محمد عربی کے شعر ہیں، کھڑے ہو گئے تو بہتوں کی نیند حرام کر دیں، اس لیے ان کو نشہ میں رکھو، اور تم نشہ سے باہر نکلو گے اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے حرام نشہ کیا ہے دنیا میں، آخرت میں دردناک انجام کے لیے وہ انتظار کرے گا، وہ انتظار کرے گا۔ شرابیوں کے لیے، نشہ کرنے والوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، توبہ کریں گے۔ اور کوئی بھی بچہ بگڑا ہوا ہے، جا رہا ہے نشہ کے راستے پر، تو مارنا توڑنا ہمارا کام نہیں، ہاتھ پکڑو، صرف اس کو واسطہ دے دو گنبد خضرا کا، اس کو واسطہ دو آمنہ کے لال کا، تاجدار مدینہ کی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی محبت رکھتا ہے، آ جاؤ اس راستے سے، اور یہاں اس راستے میں جو لذت ہے وہ تجھے دنیا کے نشے میں نہیں مل سکتی۔ مجھے امید ہی نہیں، یقین ہے حضور کے نام پاک کی برکت سے وہ بچہ بھی سیدھے راستے پر ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ ہمیں یہ انقلاب لانا ہے اور حضور کے قدموں پر اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے۔ آؤ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں توبہ کرتے ہوئے، حضور کو گواہ بناتے ہوئے، ہم بھی ویسے ہی پکارتے ہیں جیسے بریلی کے امام نے پکارا تھا، یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ جس امت کو پوری دنیا آگ میں جھلسا چکی ہو، پوری دنیا اس امت کو اپنے نشانے پر رکھی ہو، اس امت کا غیور نوجوان رات بھر گیم کھیلتے ہوئے گزارتا ہے، اسے کسی چیز کا احساس نہیں۔ مجھے بتاؤ کیا ہماری کیفیتیں ایسی نہیں ہو گئی ہیں جیسے برائلر چکن ہوتے ہیں، فارم مرغیاں ہوتی ہیں، ان مرغیوں میں سے قصاب کسی کو بھی پکڑتا ہے کاٹتا ہے، دوسری مرغیاں تو چرنے میں مصروف رہتی ہیں، کوئی آواز نہیں ان کی، ایک مرغی کٹی دوسری مرغی کٹی، وہ کٹتی چلی جاتی ہیں، باقی مرغیوں کو کسی چیز کا احساس نہیں۔ کیا یہ زندگی گزارنے کے ایسی طریقے نہیں ہو گئے؟ آج ہمیں روز اٹھنے کے بعد ایک نیوز پہنچائی جاتی ہے کہ تمہیں کاٹا گیا، تمہیں مارا گیا، نہ جانے ہم کتنی مسجدوں کے مینار گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کتنے اولیاء کاملین کے مزارات کو جلا کر خاک کرتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں، اور ہمارے امت کے ساتھ ہی نہیں بانی اسلام کی عزت کے ساتھ مذاق یہ روزانہ نہیں چل رہا ہے۔ یہ تمام حالات کے بعد اب مجھے فکر اس بات کی ہوتی ہے، میاں جب ہمارے گھر میں جنازہ رکھا ہوتا ہے تو ہم کھانا تک نہیں بناتے چولہے پر گھر کے اندر، اور جب امت پر ایسے حالات گزر رہے ہوں تو کیا اس نوجوان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ عیاشی میں رات گزارے؟ کیا اسے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ نکڑ پر بیٹھ کر پوری رات کو تباہی کے اڈے پر گزارے؟ تمہارے ہاتھ میں تاش کے پتے، تمہارے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں کیسے آ گئیں؟ یہ امت وہ ہے، تمہیں میں بتاؤں، جنگ تبوک ایک جنگ ایسی ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں 900 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ طیبہ سے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قاصد بن کر جا رہے تھے، اور بیچ راستے میں ایک عیسائی بادشاہ کے گنڈوں نے اس صحابی رسول کو گرفتار کیا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر قتل کر دیا۔ موب لنچنگ اس زمانے میں بھی ہو رہی ہوتی۔ یہ خبر جیسے ہی مدینہ طیبہ پہنچی، وہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ انا للہ پڑھ کر خاموش ہو جاتے۔ صحابہ کرام کا جم غفیر مدینے میں جمع ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، اس میں سپہ سالار کی تعداد کئی صحابہ کی تھی، اور جب یہ لشکر جرار مدینہ طیبہ سے نکلا 900 کلومیٹر دور چل کر کے گئے، اور وہاں جا کر کے جن لوگوں نے حضور کے ایک غلام پر ہاتھ اٹھایا تھا ان کے بخیے کھڑا کر دیے، اور ان کو الٹ پلٹ کر کے آئے اور لوگوں کو یہ میسج دیا تھا کبھی حضور کے غلاموں کی طرف چھیڑ خانی نہ کرنا ورنہ پورا مدینہ باہر آ جائے گا۔ یہ یونٹی، یہ اتحاد،
ان کے اندر یہ احساس میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیدا کر رکھا تھا کہ کل مؤمن جسد واحد. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا جتنے مومن ہیں وہ سب ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہے. اذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى. جیسے ایک پارٹ کو اگر درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں بخار آتا ہے. مومنوں کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، لیکن احساس دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا گیا. آج ہماری پستی کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے جس کو شاعر نے کہا تھا، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہلے ختم ہو جاتی ہے. آدمی سوچتا نہیں، سمجھتا نہیں، بس اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، گپے لگا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہماری عمروں کا احتساب ہونا چاہیے. ہماری زندگی کو گن کر کے دیکھیں کتنے سال کے ہیں ہم. 25 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال، اور اس کے بعد گنو ہم سے کیا ہو سکا ہے اس دنیا میں. ہم اس دنیا میں کیا کر چکے اب تک؟ ہم سے کچھ نہیں ہوا. اگر تاریخ میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزو، آپ کو پتہ ہے اس ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے لشکر اسلام کی سپہ سالاری کرتے ہوئے آنے والا ایک نوجوان محمد بن قاسم 10,000 کا لشکر لے کر عرب سے آیا تھا اور پرچم اسلام لہرایا تھا. تاریخ میں آج بھی رقم ہے. اپنے پنڈتوں نے بھی اس تاریخ کو لکھا ہے. ہاں، پنڈتوں نے بھی لکھا ہے. اور یہ محمد بن قاسم 10,000 کی سپہ سالاری کے ساتھ ہندوستان میں آ کر اسلام پھیلایا. عمر کیا تھی؟ صرف 19 سال کی عمر تھی. 19 سال کی عمر میں یہ عظیم کارنامہ انجام دینے والا، انہوں نے اپنی عمر کا صحیح استعمال کیا، اپنی ایج کو برباد نہیں کیا، ضائع نہیں کیا. طارق بن زیاد، جس کا یورپ بھی قائل ہے، جبل الطارق آج بھی ایک مقام ہے یورپ میں جس کو جبرالٹر کہا جاتا ہے. یہ حضرت طارق بن زیاد کے نام سے ہے. یہ پہلا سپہ سالار ہے جس نے پوری دنیا کے سامنے وہ عزم پیش کیا تھا. یورپ کی سرزمین پر جب کشتیاں لے کر پہنچے تھے یہ مومنین کی تعداد، وہ طارق بن زیاد ہی ہے جس نے پوری کشتیوں کو آگ لگا دیا تھا. کہا تھا کہ ہم پیچھے مڑ کر جانے والوں میں سے نہیں ہیں. جتنے ساتھ آئے تھے سمندر پار کر کے، کشتیوں کا سفر تھا، کشتیاں لکڑی کی بنی ہوئی آگ لگا دیا اور کہا اب اس عزم کے ساتھ اترو، یا تو ہماری قبر بنے گی یا تو ہمارا جھنڈا لہرائے گا. میرے عزیزو، عمر 22 سال کی تھی. طارق بن زیاد، اور ایک دو نہیں، میں تمہارے سامنے مثالیں رکھوں. ہندوستان کی سرزمین پر ایک ولی کامل کی آپ کو میں تاریخ اگر بتاؤں، جو سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 200 سال پہلے اس ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے اور اسلام کی خاطر لڑتے لڑتے شہید بھی ہو گئے، اور جن کا لقب سلطان الاولیاء ہے، سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے متعلق یہ فرمایا گیا وہ سلطان الاولیاء ہے ہندوستان کے، اولیاء اکرام کے بادشاہ کی حیثیت ہے. سرکار غریب نواز سے بھی پہلے آئے، لیکن ان کی عمر ان کی شہادت کے وقت 19 سال کی تھی. صرف 19 سال کی عمر میں وہ مقام عظیم پا لیا. ہماری تو زندگی کی عمریں پتہ نہیں کتنی چلی گئیں اور ہم میں سے کوئی کارنامہ نہ ہو سکا. کارنامہ نہ صحیح، زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی نہیں آ سکا. کارنامے نہ ہوں تو الگ بات ہے، لیکن مسلمان تو بن جاتا کوئی. عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو زندگی ملی ہے کچھ ایسا کر جاؤ کہ تمہاری تاریخ رقم ہو جائے، ورنہ قبرستان جا کر کے دیکھنا، وہاں تو لکھے ہوئے کتبے بھی مٹ گئے. قبروں میں کون سویا ہے ان کو بھی لوگ فراموش کر چکے، بھول گئے، سب بھول گئے. لیکن کچھ ہستیاں ہیں جو ہمیشہ آباد رہتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس روئے زمین پر اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جیا کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے جیا کرتے. آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں سے، تمہیں پتہ ہے
मुंबई की सरजमीन पर लाखों नौजवानों की तादाद है, मैं जानता हूं, लेकिन इनमें से कोई इनकलाबी नौजवान हो, कोई दीन की तरफ बढ़ने वाला, हसास दिल रखने वाला क्यों नहीं? खास तौर पर आपके इन इलाकों में तो नशा इतना आम कर दिया गया है। हम दूर दराज इलाकों से सुनते हैं कि मुसलमानों की मेजॉरिटी वाले इलाके, यहाँ नशा बिकता भी है, करते भी हैं, रात भर इसी में पड़े रहते हैं। किसने इस दुनिया में तुम्हें मुलविस किया है? ये वो कौम है जो कैसर और किसरा को घुटने पर ले आई थी। ये वो कौम है जिसने दरियाए दजला में घोड़े दौड़ा दिए थे। ये वो कौम है जिसने अफ्रीका की जंगलों में भी अजानें दी थी। ये वो कौम है जिसने यूरोप के कलीसाओं में कलमे तौहीद को बुलंद किया था। लेकिन आज इसी कौम की हाल ये है कि दुनिया हर घड़ी हमारे आमाल को निशाना बना करके हमें डिग्रेड करती जा रही है। समझ जाओ मेरे अजीजों, कब तक इस जिंदगी का इस तरह से चलेगा? क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आज आपके सामने मैं ये बात रखता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आप क्या समझते हैं? अपनी कब्र अनवर में वो जिंदा है? हम तो सुन्नी हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र पाक में जिंदा है। लेकिन ये बात भी समझ के चलो, हुजूर ने फरमाया हर जुमेरात को मेरी पूरी उम्मत के आमाल मेरे पास पेश किए जाते हैं। तुम में से, हम में से, सबके आमाल हर जुमेरात को हुजूर के पास फरिश्ते सुनाते हैं, फलां बिन फलां ने हफ्ता भर ये काम किया है। हुजूर फरमाते हैं अगर बुरे आमाल पेश होते हैं तो मुझे गम होता है, मैं इस्तिग़फ़ार करता हूं अल्लाह की बारगाह में, और अच्छे अमाल आते हैं तो शुक्र बजा लाता हूं, उसके लिए दुआ करता हूं। अजीज़ान गिराम वक़ार, कभी पलट करके जिंदगी में देखना कितने जुमेरात ऐसी चली गई होंगी जिसमें हमारे कौन से अमाल फरिश्ते ले जा करके सुना रहे होंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हमारे अमाल ये कहकर सुनाया जाए, आका आपका फला उम्मती बेखबर है, न नमाज पढ़ता है, न ही आप पर दुरूद पढ़ता है, न ही वो कभी नेकियों की तरफ आता है, वो तो गानों की धुन पर जी रहा है। सुबह उठता है, शाम होती है तो उसको तो फिल्मों के नगमे याद हैं, आपका कोई कौल याद नहीं। बताओ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरिश्ते जब हमारे मुताल्लिक ये खबर दे रहे हो, क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस बात का कल्क नहीं होता? ये वो उम्मत है जिसके लिए मैं रात रात भर खड़े होकर दुआ करता था, आज ये हमको फरामोश की हुई है। जिंदगी गुजारने का मकसद समझ जाओ मेरे अजीजों। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जिंदगी ये नहीं है, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जो लोग ये समझ जाएं इस नुक्ते को, उन्होंने जिंदगी की मुरादों को पा लिया है, वो हुसूलियाब हो चुके हैं। लेकिन जो अब तक भटके हुए हैं उनको मैं दावत फिक्र दूंगा, एक बार सोच लो, एक बार सोच लो, वैसे ही दुनिया खत्म होने वाली है और तुम्हारी मौत आने वाली है। एक बार सोच लो, एक बार सोच लो कि हमारे साथ आखिरत में होना क्या है, कब्र में हमारे साथ बैठने वाला कौन है, हमारे साथ तन्हाई का निगहबान कौन है, और महशर के उस भरे मैदान में हमारा हाथ पकड़ने वाला कौन है। जब बार बार ये सोचोगे तो इस फिक्र को पहुंचोगे कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जात है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ लो लगा दो। इसको जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में पहचान लिया वो इमाम अहले सुन्नत बन गए, मुजद्दिद वक्त बन गए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक एक बात मैं आपसे कहूं, वो बड़े आलिम थे, बड़े फकीह थे, बड़े मुहद्दिस थे, और बहुत सारे उलूम पर उन्हें महारत ताम्मा हासिल थी, सब अपनी जगह पर। लेकिन ये सारे उलूम ने मिलकर आला हजरत को आला हजरत नहीं बनाया। उनको आला हजरत बनाने वाली चीज हकीकत में इश्क रसूल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बे इंतहा लगाओ, यह मकाम पैदा कर देता है।
یہ مقام. ورنہ عالم تو بہت سارے ہیں, کتابیں لکھنے والے بھی بہت سارے ہیں, لیکن جس نے عشق کی بولی بولی دنیا اس کو پہچاننے لگ جاتی ہے, دنیا اسے پہچاننے لگ جاتی ہے. زندگی کا مقصد وہ سمجھ گئے کہ ان کی غلامی کرنے میں ہی یہاں پر عروج و ترقی ہے. اسی کو خان وعدہ اعلیٰ حضرت سے ان کے پوتوں تک بھی یہ فکر پہنچی. تاج الشریعہ نے فرمایا بلحوثن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں, ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. تم جو سوچ رہے ہو زندگی کے طور طریقے ایسے ہونے چاہیے ویسے ہونے چاہیے, گزار لو جتنے دن چاہے بڑے بڑے بنگلوں میں, بڑی بڑی گاڑیوں میں, بڑی جائیدادوں میں, لیکن زندگی میں وہ عزت نہ پاؤ گے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گی, جو حضور کی غلامی میں ملے گی. وہ عزت نہیں پا سکتے. عزیزان گرامی وقار, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو دیکھتے ہیں جنہوں نے زندگی کو ضائع نہیں کیا, ایک پل بھی ضائع نہیں کیا. آج میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں موت آنے والی ہے, اس سے پہلے ایک وقت بھی, ایک لمحہ بھی ضائع ہونے مت دینا, برباد ہونے مت دینا. جو وقت ہے, میں مصر میں دیکھتا تھا بسوں میں بھی اور کبھی کبھار ٹکٹ کاؤنٹر پہ جو لائن لگی رہتی تھی ایک اسٹیکر لگایا گیا تھا. اکثر جگہوں پر یہ اسٹیکر پڑھنے کو ملتا تھا, اجعلوا الانتظار فی الاستغفار. یہ جو ویٹنگ ٹائم ہے اس کو خالی کھڑے ہو کر کے مت گزارو, اتنی دیر استغفار کرو اور درود پاک تو پڑھو, وقت کو ضائع نہ کرو. تمہارے پاس اللہ نے وقت دیا, بیٹھے ہو تو پڑھو, کھڑے ہو تو پڑھو, کیونکہ یہ وقت تمہارا بربادی میں نہیں لکھا جائے گا, تمہارا یہ وقت ضائع کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا. عزیزان گرامی وقار, آپ کو میں ایک بات بتا دوں, جن لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے محلات بنائے, آج ان کے لیے بھی تاریخ ہے, مگر کس انداز سے, کس انداز سے. آج دنیا نے آپ کو ایسے ڈائیورٹ کر رکھا ہے, جو کام ہونے کے تھے وہ نہیں کرنا ہے آپ کو, لا یعنی کاموں میں مصروف ہو گئے. جو چیز تمہارے حصے کی تھی نہیں اس پر انرجی خرچہ کرتے رہ گئے, اور جو چیز تمہارے کام کی تھی اس کو تو بھول ہی گئے. آپ کو میں ایک بات بتا دوں, ہو سکتا ہے شاہ جہاں نے تاج محل بنایا اور پھر بادشاہ قطب الدین کے زمانے کے نشانیاں موجود ہیں, لال قلعے بن گئے, قطب مینار بن گیا, بڑی بڑی عمارتیں ہیں, لوگ اوپر سے نیچے دیکھنے کے لیے آتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ کوئی کمال کی چیزیں تھی نہیں, کمال کی چیزیں تھی نہیں. لاکھوں لوگوں کی محنتیں بھی لگی, پیسہ بھی لگا اور بڑی عمارتیں کھڑی کر کے چلے گئے. ہزاروں کی تعداد میں تاج محل میں لوگ جاتے ہوں گے. تاریخ تو لوگوں کو تھوڑی بہت تو پتہ ہوگی کہ اپنی بیگم کی محبت میں بنایا ہوا ایک محل ہے اور بیگم کی قبر بھی وہاں ہے, لیکن جانے والے کبھی کسی کو سنا ہی نہیں کہ ایک فاتحہ بھی کوئی پڑھتا ہو, کوئی پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. وہ تو پکنک پوائنٹ ہے, ٹورسٹ ایریا ہے, جائے دیکھے آئے. لیکن میرے عزیزو یہ بڑے بڑے محلات اپنی ناموری کے لیے بنا کر تو چلے گئے, لیکن آؤ بریلی شریف کی سرزمین پر ایک مدرسہ جو اعلیٰ حضرت نے بنایا, مبارک پور کی سرزمین پر جامعہ اشرفیہ جو حضور حافظ ملت نے بنایا, یہ عمارتیں آج بھی دعوت دے رہی ہیں. ایک دو نہیں, ہر سال ہزاروں کی تعداد میں عالم اور مفتی وہاں سے نکلا کرتے ہیں. یہ کام کی چیزیں تھی جو بزرگوں نے کر دیا کہ امت کو ایسا کچھ دے جاؤ کہ وہاں سے آنے والا کچھ فیض اٹھا کر کے جائے. تاج محل لے کر کے کیا کرنا ہے, پیسے کمانا ہے یا ٹورسٹ ایریا بنانا ہے, لیکن ایک ایسا ادارہ جس میں پڑھ کر کے دنیا روشن ہوتی اور آخرت بھی روشن ہوتی. ہم سنیوں کے ہاں یہ چیزوں کی ضرورت تھی, ہمیں لا یعنی چیزوں میں مصروف کر دیا گیا ہے. میں اب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا, مجھے تو جلسوں والا آدمی بنا دیا گیا, جہاں دیکھو پروگرام جلسے. میں اصل میں جلسوں والا آدمی تھا ہی نہیں, میں فیلڈ ورک کرنا پسند کرتا ہوں, کسی علاقے میں رہ کر کے قرآن کی تفسیر کرنا اور لوگوں کے درمیان رہنا. لیکن مسلسل سفر کا ایک تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہوں گے یہاں پر بھی بہار بنگال والے سب ہوں گے, بہار والے, بنگال والے, جھارکھنڈ والے اتنے جلسے کرتے ہیں, 365 دن بھی اگر ان کو تاریخ دی جائے تو بھی کم ہے. ایک اینالائز کرنے والے بہار کے رپورٹر ہیں,
انہوں نے رپورٹ لا کر کے ہمارے سامنے بتائی کہ حضرت 2022 میں اسٹیٹ آف بہار میں 4000 جلسے ہوئے. 4000 جلسے. میں ان کا مخالف نہیں ہوں لیکن ایک فکر آپ کو بتا رہا ہوں. 4000 جلسے جن میں سے ہر جلسے کا کم سے کم خرچہ 5 لاکھ روپے. اس سے کم خرچہ کرتے نہیں. 6 مہینے چندہ کرتے ہیں, اس کے بعد بڑا جلسہ کرتے ہیں. کیلکولیشن کر کے دیکھا گیا تو سال میں 2000 کروڑ روپے خرچے ہوئے. 2000 کروڑ روپے. میرے عزیزوں, ٹھیک ہے یہ سب اپنی جگہ پر, لیکن پورے اسٹیٹ پر گھوم کر کے دیکھیں تو مسلمانوں کے نام کی ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے, کوئی ایک بڑا ادارہ نہیں قائم کر سکے. 2000 کروڑ کی بھاری رقم سال بھر خرچ کرنے والا غریب اسٹیٹ جس کو لوگ سمجھتے ہیں. میرے عزیزوں, میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں, جن چیزوں میں تمہارا ذہن الجھ گیا یہ وہ تمہارے کام کی نہیں تھی. اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے فرمایا تھا یہ دنیا کا حال یہ ہے, شہد دکھائے زہر پلائے. یہاں پر چکا چوند دکھنے والی چیزیں وہ تمہارے حق کی نہیں ہے. اور ممبئی والے کیا کرتے ہیں, وہ تو بہار والے جلسوں میں ہیں. ممبئی والے کھچڑا کمپٹیشن کرتے ہیں. ہاں, اس محلے میں 51 دیگ بنی ہے تو ہمارے ہاں 60 دیگ بنے گی, 70 دیگ بنے گی. اور کھاتا کون ہے, جو پہلے سے کھائے ہوئے لوگ ہیں. دن بھر 5 ٹائم کھانے والے لوگ ہی کھچڑا کھا رہے ہیں. ثواب تو ان کے لیے تھا اس غریب کو کھلانے پر جس کے گھر میں ایک روٹی ہے تو دوسری روٹی نہیں ہے. کھلانا بالکل ثواب ہے, حدیثوں میں ملتا ہے. کھلانے سے بڑھ کر کے ثواب نہیں ہے, پہنانے سے بڑھ کر. سرکار غوث پاک کا یہ فرمان بھی ہے, میں نے ساری نیکیوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا, رحمان کو 2 نیکیاں سب سے زیادہ پسند ہیں, ایک بھوکوں کو کھلانا, ننگوں کو پہنانا. یہ 2 چیزیں. لیکن یہاں پر کن لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے, ہم ہی لوگ تو کھاتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی کھانا بن رہا تھا, ایک دن سڑک پہ بنا لیا, انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں. اور اس پر آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ان تمام چیزوں کا مخالف ہوں. کرو, جتنی حیثیت ہے اتنی کرو, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارا سارا کا سارا دار و مدار اسی پر ہے. سنیت اسی کا نام نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے پاس ایسا مضبوط قلعہ ہوتا جو ہر زمانے میں میرے مصطفیٰ کی عزت پر پہرا دینے والے سپاہی وہاں پر تیار ہو رہے ہوتے. ہمارے پاس نہیں ہے ان تمام چیزوں کی. اس لیے مجھے درد ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم نے جن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے امانت لی تھی, ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا, وہ ہماری رقم بھی غلط جگہ جاتی ہے, ہماری زندگی کا وقت بھی غلط جگہ جا رہا ہے. عزیزان گرامی وقار, ان سب چیزوں کا سوال ہوگا قیامت کے دن ہم سے. ہر چیز کا سوال ہوگا. اگر ہم نے وقت کو ضائع کیا ہے اور اپنا مال بھی غلط جگہ استعمال کیا ہے, ہر جگہ ہماری پکڑ ہوگی, ہماری پکڑ ہوگی. 1 ہفتہ قبل میں نے سنا, ہمارے چاہنے والے ہیں عزیز, انہوں نے کہا ایک درگاہ پہ گئے تھے, سنا ہے ایک بہت بڑے سیٹ ہیں, وہ 2.25 کروڑ کا صرف دروازہ بنا رہے ہیں اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر. میرے عزیزوں, یہ اللہ کے وہ ولی ہیں, نہ تمہارے دروازے کے محتاج ہیں, نہ تمہاری چادر کے محتاج. ان کے انتقال کے بعد جو ان کو اللہ نے مقامات دیے وہ تم نہیں پہنچا سکتے. وہ تو اللہ تعالیٰ کے رحمت میں ہے, جنہیں اللہ تعالیٰ جنت کے جوڑے پہنا چکا ہو, جن کے لیے جنت کی ہوائیں چل رہی ہوں. ان اولیاء کے مشن کو زندہ کرنا حقیقت میں ایصال ثواب. ان کے لیے سب سے بڑی نظر و نیاز یہی ہے. ماررہ مطہرہ میں حاضر تھا, بڑی خوشی ہوئی. صاحب سجادہ نے بڑھ کر کے یہ اعلان کیا تھا, آنے والے زائرین جتنے سنی